پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. تحریک انصاف حکومت سے مذاکرات چاہتی ہے، لیکن اب حکومت گریز کا راستہ اختیار کر رہی ہے. شاید حکومت کو یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف چاروں طرف سے پھنس گئی ہے، احتجاج اس کے ناکام ہو گئے ہیں، مزید احتجاج کرنے کی ابھی یہ پوزیشن میں نہیں ہے، سول نافرمانی کی تحریک کے کامیاب ہونے کا تحریک انصاف کو پوری طرح سے یقین نہیں ہے، تو کیوں مذاکرات کیے جائیں؟ حکومت اب گریز کا راستہ اختیار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی مشروط مذاکرات نہیں ہوں گے. بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم شرطیں عائد نہیں کر رہے، غیر مشروط مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مذاکرات کے کچھ موضوعات ہیں. آج خبر یہ بھی آئی ہے کہ ایک ہفتے کے لیے سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر دیا گیا ہے. صورتحال کیا ہے؟ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. سر، ایسی خبریں آج آئی ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، کوئی نئی تاریخ طے ہوئی ہے سول نافرمانی کی تحریک کے لیے، اور مؤخر کرنے کی وجہ یہ مذاکرات کو ایک چانس دینا یہی ہے؟ جی بہت شکریہ اسد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی خان صاحب نے ایک موقع دیا ہے اور میرے خیال میں حکومت کو سنجیدگی سے اب اس بات کو، مذاکرات والے معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے. اور ڈیٹ تو ابھی ایسی فکس نہیں ہے کہ فلانی تاریخ سے کوئی مومنٹ ہے، لیکن ایک ہفتے کا جو ایک ٹائم ہے، میرے خیال میں اگر حکومت اس میں مخلص ہے اور سنسیریٹی سے چاہتی ہے کہ ان مسائل کا حل نکلے، تو اگر گفتگو کی ابتدا ہوتی ہے اور معاملات چل پڑتے ہیں، تو جیسے جیسے مسائل کا حل نکلے گا یا امید بندھے گی، میرے خیال میں دیکھیں احتجاج ہوتا اس لیے ہے کہ مسائل کا حل نکلے. اگر مسائل کا حل نکلنا شروع ہو تو پھر امید اس چیز کی ہے کہ شاید یہ جو احتجاج ہے اس کی ڈیٹ ابھی وہ نہ دیں. لیکن ابھی ایک ہفتے کا انہوں نے کہا ہے خان صاحب نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہفتہ مزید مذاکرات کو وہ دے رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے حکومت کیا کرتی ہے. اگر حکومت مخلص ہے، اگر حکومت چاہتی ہے کہ مسائل کا حل نکلے، تو ایک ہفتہ کافی ٹائم ہے، اس میں ابتدا ہو سکتی ہے. علی محمد خان صاحب، اس وقت تو یہ دکھائی ہی نہیں دے رہا کہ حکومت مذاکرات کے لیے آ رہی ہے، لیکن چلیے ہو سکتا ہے رات میں فیصلہ ہو جائے، کل ہو جائے. اگر وہ مذاکرات کے لیے آ بھی جاتے ہیں تو بھی شاید یہ مذاکرات ایک ہفتے میں تو نتیجہ خیز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو کیا اگر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ آپ کی ڈیمانڈز ایسی ہیں جو حکومت کے لیے ماننا آسان نہیں ہے، تو پھر کیا اس ڈیٹ کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ اسد صاحب تھوڑا قبل از وقت ہے یہ ساری جو آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں باضابطہ تو جو چیزیں ٹیبل پہ آئیں گی اور اس کے بعد جب معاملات آگے کھلنا شروع ہوں گے تو اس کے بعد خود ہی جو ہے سیاسی جو لیڈران ہیں وہ چیزوں کو پھر آگے لے کے چل پڑتے ہیں. اس وقت تو دیکھیں آج 16 دسمبر کو ہم بیٹھے ہیں، 16 دسمبر 2024 کو، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسی طرح کا ماحول تھا، اسی طرح کی سچویشن تھی. ملک کا کوئی سوچ رہا تھا. پھر 77 میں کیا ہوا؟ سیاستدان بیٹھے، لیکن پھر بہت دیر ہوگی. جس طرح کوثر نیازی صاحب کی کتاب بھی ہے کہ اور لائن کٹ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سیاسی لیڈر ہیں، ملک کا سوچ رہے ہیں، پھر آپ کو اپنی ذات سے نکلنا چاہیے. پھر آپ اپنے ملک کا سوچیں. اگر آپ اپنے اقتدار کا سوچ رہے ہیں تو اقتدار تو آج ہے، کل نہیں ہوگا. ملک نے تو رہنا ہے، تو انشاءاللہ رہنا. لیکن آپ کو اس بات کے سر دست کتنے امکانات نظر آتے ہیں کامیابی کے؟ نہیں سر، مذاکرات ہونے کے امکانات کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 20%، 30%، کتنے امکانات ہیں سر؟ دیکھیں اس وقت جو حکومت کے نمائندگان ہیں ان کی گفتگو تو کوئی غیر سنجیدہ سی ہی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے ملک میں جس میں 25 کروڑ عوام رہتے ہیں، ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ ہے، دنیا میں اس ملک کا ایک مقام ہے، باوجود اس کے کہ ہم اس وقت معاشی طور پہ کمزور ہیں یا انٹرنل سیکیورٹی کے بے شمار مسائل ہیں، سیاسی ابتری ہے، انویسٹمنٹ کے مسئلے ہیں، لوگ پیسہ نہیں لگا رہے، سو بزنس کا ایکٹیویٹیز سلو ہے. دنیا میں اس وقت پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کو دنیا آگے دیکھتی ہے، اس کو آئیڈیلائز کرے، لیکن ہمیں صلاحیت ہے، ہم دنیا کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اپنا قبلہ درست کر لیں، اگر اپنی غلطیوں کو سدھار لیں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ظلم ہوا ہے کم از کم اس کو روکیں. جو عمران خان صاحب ہیں، جو سیاسی لیڈر ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت کے، وہ باہر آئیں اور پھر بیٹھیں اور پھر کوئی بھی سیاسی انتقام کی طرف نہ جائے، بلکہ ملک کو ایک آگے کا راستہ دیں. اور اس کا بہترین راستہ بھی یہی ہے کہ عوام کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو سب مانیں. جو بھی جماعت آئے اس کو آپ پورا وقت دیں. اگر وہ پرفارم کرتی ہے تو عوام دوبارہ ووٹ کر دیں گے، نہیں ہے تو فارغ ہو جائیں گے. لیکن اگر اس طرح یہ سیاسی دنگا مشتی چلتی رہے گی، یہ سیاسی ایک دوسرے کو اکھاڑنا پچھاڑنا چلتا رہے گا، تو یہ تو 88 سے چل ہی رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں
دو نسلیں اس میں جوان ہو گئی ہیں. پہلے بے نظیر صاحبہ تھی اور میاں صاحب آپس میں ان کی میوزیکل چیئر تھی. اس کے بعد مشرف صاحب آ گئے, پھر ہماری حکومت آ گئی, ہمارے دھرنے ہوئے, ہم حکومت میں آ گئے, ہماری رجیم چینج پوری ایک ہسٹری موجود ہے. علی محمد خان صاحب, کیا یہ جو سول نافرمانی کا معاملہ ہے اس کے تمام پہلوؤں پر بہت تفصیل سے اور سیر حاصل گفتگو کیا پارٹی کے اندر ہو گئی ہے؟ کیونکہ اگر یہ سول نافرمانی کی تحریک انصاف کی کامیاب ہوتی ہے تو اس کا ملک کو نقصان ہوگا, اور اگر ملک کو نقصان نہیں ہوتا تو پھر تحریک انصاف کی تحریک ناکام ہو جائے گی. اس میں ڈیٹیل ورکنگ کا مجھے علم نہیں ہے, اس میں ابھی پارٹی لیڈرشپ اس کی نیٹی گریٹی پہ نہیں بیٹھی ابھی, کیونکہ خان صاحب کی طرف سے اگر فائنل گو اہیڈ آتا ہے اس کے بعد ہی اس کے لیے ایک پلاننگ شاید ہو. لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی نا کہ حکومت کہتی ہے کہ آپ تھریٹ کرتے ہیں, آپ احتجاج کی بات کر کے پھر ڈائلاگ, تو جب کبھی مذاکرات ہوتے ہیں, کوئی بھی لوگ جب احتجاج کرتے ہیں تو احتجاج کی بنیاد پہ ان سے مذاکرات ہوتی ہے نا. ہر ایک جماعت کا, ہر ایک طبقے کا اپنا ایک پولیٹیکل ریسنس ویلیو ہوتی ہے. تو ایک جماعت ہے جس کی صوبے میں حکومت ہے, جس کی اپنا پارلیمنٹ میں ایک سائزیبل پریزنس موجود ہے تحریک انصاف کی, اور جو باوجود اس کے فارم 47 پہ ان سے آپ نے میجورٹی لے لی, اس کے باوجود بھی آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ پاکستان کے کسی ضلع, کسی تحصیل میں آپ ان کو اکٹھے نہیں ہونے دیتے. آپ کو ڈر ہے کہ جہاں ہم نے اجازت دے دی سیاسی گیدرنگ کی, لوگ نکل کے امٹ آئیں گے. آپ تو اس پہ آپ مطلب یہ جو ہمارے یار لوگ ہیں یہ سارے اس پہ حیران و پریشان ہیں, حکومت کے جو لوگ ہیں اور ان کے فیسلیٹیٹر ہیں, کہ یہ کیسی جماعت ہے. لیڈر کو جیل میں ڈال دیا, پارٹی سے انتخابی نشان چھین لیا, آدھی پارٹی توڑوا بیٹھے, اس کے باوجود لوگ نشان دیکھ کے اور ڈھونڈ کے انہوں نے 2/3 دیے. اس پہ حیران ہیں لوگ, پریشان ہیں لوگ کہ یہ پاکستانی قوم کس طرح ایک ایشو پہ بالکل کھٹے ہو کے کھڑی ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہتا 100%, لیکن بہت بڑی اکثریت نے, میں کہتا ہوں بہت بڑا ایک سافٹ انقلاب آلریڈی 8 فروری کو لے آئے, کہ جب ایک جماعت کا انتخابی نشان آپ نے چھین لیا اور آپ نے ان کے ممبران کو کسی کو بکسا, کسی کو چارپائی, کسی کو کبوتر, کسی کو فاختہ, پتہ نہیں کیا کہہ دیا. لوگوں نے ڈھونڈ ان کو اس سے کوئی کام نہیں تھا. علی کھڑا ہے, زید کھڑا ہے, بکر کھڑا ہے, ان کو یہ دیکھنا تھا کہ عمران خان کا نمائندہ کون کھڑا ہے. اس سے بڑی ایک سافٹ انقلاب, یہ سافٹ ریولوشن کیا ہوگی جو اس قوم نے کر کے دکھا دی ہے. اب آپ دیکھیں 16 دسمبر 1971 کو جو ہوا, قوم کی جو بات تھی وہ نہیں مانی گئی, جمہور کا نہیں سنا گیا, سننا چاہیے تھا. صحیح. اب یہ جو پاکستان, اس پہ میرا ایمان ہے کہ تا قیامت انشاءاللہ رہے گا, مضبوط رہے گا. لیکن ہم نے کامیاب کرنا ہے, اگر اس کو ہم نے کامیاب کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں اس ملک کے اصل وارث اسد صاحب کون ہیں. اس ملک کے اصل وارث اس کے 25 کروڑ عوام. ٹھیک ہے, اور ہم نے ان پہ اپنی مرضی نہیں ٹھونسنی, ان کی مرضی سے چلا. صحیح ہے. لیکن سر جب آپ, میں اگین یہ سوال اس لیے دہرا کے کر رہا ہوں کہ اگر آپ تحریک کامیاب, اپنی ظاہر آپ اپنی تحریک کامیاب کرانے کے لیے پورا زور لگائیں گے, لیکن اگر پی ٹی آئی کی تحریک سول نافرمانی کی کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے ملک کا معاشی نقصان ہوگا. یہ ایک قیمت ہے جو پاکستان اس کی ادا کرے گا. یہ بھی تو آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ تحریک انصاف پاکستان سے محبت کرنے والوں کی جماعت ہے, اور 2/3 سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے. ہم کبھی بھی اپنے ملک کو نقصان پہنچانا تو درکنار اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اپنے ہر عمل سے پاکستان کو مضبوط کریں گے. ایک پرامن احتجاج آپ کا حق ہے, اور اس احتجاج سے جس طریقے سے روکا گیا, اس طرح تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا. جو ادھر جو ہوا ہے تحریک انصاف کے ورکر, ووٹر, سپورٹر سے, آپ نہ مانتے بات یار. آپ طاقت جو ہے نا وہ تبھی جو ہے نا وہ اپنی عزت میں رہتی ہے جب وہ استعمال نہ ہو. جب ایک حکومت طاقت استعمال کر دیتی ہے اس کے بعد حکومت ویک ہوتی ہے. یہ بات شاید میری کسی کو سمجھ نہ آئے, لیکن جب آپ طاقت استعمال نہیں کر رہے ہوتے, آپ کی طاقت جو ہے وہ اس کا روب زیادہ ہوتا ہے, اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے. کیا ہمارا ملک, ہماری حکومت, ہمارے ملک کی ہماری ریاست اتنی ویک ہے کہ چند ہزار لوگ اگر آ جائیں اور وہ احتجاج کریں تو آپ ڈر کے اس نو, آپ میں اتنی برداشت ہونی چاہیے. آپ صبر سے بیٹھیں, آپ کہیں مہینہ بیٹھو, آپ سال بیٹھو, ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے, پانی بھی دیں گے. آپ کی بات مانتے نہیں مانتے تو ہماری پالیسی ہے, لیکن آپ کا احتجاج, آپ کا حق ہے, آپ بیٹھیں. آپ اس ملک کے بیٹے ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, بیٹھیں, آپ احتجاج کریں. ہم آپ کو دانا دیں گے, پانی دیں گے, کھانا دیں گے, آپ کو سیکیورٹی دیں گے. آپ نے ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, انہیں موضوعات پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں, کوارڈینیٹر پرائم منسٹر کے PMLN کے رہنما. بہت شکریہ رانا صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, PTI کے رہنما ہیں, اور حاجی غلام علی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, JUI کے رہنما ہیں. رانا صاحب, مذاکرات سب کرنا چاہتے ہیں مگر ہو نہیں رہے, کیا رکاوٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر تو آپ JUIF کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم بالکل JUIF سے رابطے میں ہیں. نہیں, میں PTI کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, PTI کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو اس کے اندر کچھ تو مسائل یہ ہیں کہ جو 26 نومبر کو جس طرح کا انہوں نے احتجاج کیا, جو پاکستان کی تاریخ کا پرتشدد ترین احتجاج تھا, جس میں اب مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن 150 کے قریب پولیس والے زخمی ہوئے, 40 وہیکل زخمی ہوئی, پولیس اور رینجرز والے شہید کیے گئے, انہوں نے شیل برسائے. تو اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ہم اب مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور آپ نے اتنا جو ہے وہ دھاوا بولا ہو ریاست کے اوپر, نہیں, مجھے مکمل اگر میں بات کر لیں تو اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہم سول نافرمانی کی کال آپ نے دی ہو اور پھر آپ دوسری سائڈ پہ مذاکرات بھی کرنا چاہیں, تو یہ بڑا کلیئر کٹ ہے کہ اس طرح کی تھریٹس اور بلیک میل کے ساتھ مذاکرات. سول نافرمانی کی تحریک مذاکرات کے لیے ہی تو ہولڈ کر لی گئی ہے نا, وہ سول نافرمانی کی آپ نے جو ہے وہ انہوں نے کال نہیں دی ابھی. نہیں, کال انہوں نے بالکل دی ہے, لیکن اب وہ کہہ رہے ہم نے نہیں دی. نہیں, پہلے تو آپ ان کے نکالیں نا جی, سول نافرمانی کے اوپر آپ وہ پرانے کلپ نکالیں تو آپ کو پتا چل جائے گا انہوں نے کال دی ہے یا نہیں دی. لیکن اب وہ مکر رہے ہیں کیونکہ ان سے ہو نہیں رہی, کیونکہ ان سے جہاں ان کی فائنل کال اور ڈو اور ڈائی فیل ہوا تھا وہاں ان کا یہ بھی فلاپ ہو گیا. آپ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ PTI مذاکرات کے لیے تیار ہو, مذاکرات کرے. اب انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, آپ اس مذاکراتی کمیٹی, وہ انتظار کر رہے ہیں. آج بھی بیرسٹر گور نے کہا ہم تو ان کا انتظار کر رہے ہیں. آپ وہ شیخ وقاص اکرم جو ان کے انفارمیشن سیکرٹری, ان کا کلپ چلائے نا, وہ کہتے ہیں کہ میں تو ہم نے کہا ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. کمیٹی کس کے لیے بنائی ہے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں ہم ان سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. ابھی پرسوں کا ان کا بیان ہے, ان کے جو ہے وہ سیکرٹری اطلاعات ہیں. بہرحال دیکھیں, ہمارا یہ موقف بڑا کلیئر ہے کہ ایک طرف آپ نے سول نافرمانی کی کال دی ہو, اس تھریٹ کے اندر مذاکرات نہیں ہوں گے. ایسے ہمیں آپ کہ ایک طرف آپ نے تلوار لٹکائی ہو اور دوسری طرف آپ کرائیں مذاکرات, تو یہ نہیں چلے گا. تو مذاکرات آپ کرنا ہی نہیں چاہتے بیسیکلی. ہاں بالکل, اس تھریٹ کے اندر تو, اور اس بدماشی کے اندر, اور جس طرح کا آپ نے 26 نومبر کے اندر ایک پرتشدد ترین پروٹیسٹ کیا, اس کے بعد آپ کہیں کہ اب کیونکہ ہماری ساری جو انتشاری کاوش تھی وہ فیل ہو گئی ہے, اب ہم جو ہے وہ معاشی تباہی کی طرف ہم دھمکی دے رہے ہیں اور اب آپ مذاکرات کر لیں, تو ایسے نہیں مذاکرات ہوتے. جی شوکت یوسفزئی صاحب, آپ مذاکرات کے لیے منتظر بیٹھے ہیں. آج بھی بیرسٹر گور کہہ رہے تھے کہ جی ہم غیر مشروط مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم حکومت کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اب حکومت نہیں چاہتی, اور کہہ بھی رہے ہیں رانا صاحب کہ بھائی چونکہ آپ نے اب اپنی ساری کوششیں کر لی ہیں, آپ ناکام ہو گئے, وہ آپ کے احتجاج ناکام ہو گئے, سول نافرمانی کی تحریک آپ کو چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, مجبوراً آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, تو اب ہم نہیں کرنا چاہتے. یہ میں نے نہیں کہا, لیکن چلیں. میں نے یہ اخذ کیا آپ کی بات سے. جی دیکھیں, یہ جو حکومت کا رویہ ہے نا, یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ اس کو میں کہہ سکتا ہوں. یہ تحریک انصاف کے حوالے سے خود ہی کہتے ہیں جی ان کی یہ تحریک ناکام ہوئی, ان کی وہ تحریک ناکام ہوئی. کہ لوگ نکلے ہیں نا, لوگ تو نکلتے ہیں نا. آپ نے پورا پاکستان بند کر دیتا, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تحریک ناکام ہوئی؟ ہم سیاسی ورکر ہیں, ہماری تربیت سیاسی ورکروں کی ہوئی ہے. تو یہ جو جس طریقے سے انہوں نے وہ لوگوں کو منتشر کرنے کے بعد جو یہ نیا ڈرامہ شروع کیا ہے کہ جی اب یہ جو ہے نا, ہم تو مشروط مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. بھائی مشروط کیا ہوتا ہے؟ ہم تو, ہمارے پاس تو ایجنڈا ہے. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے ملک میں, یہ ختم ہو جائے, رول آف لا قائم ہو جائے, جو بے گناہ لوگ پکڑے گئے ان کو رہا کیا جائے, جو مینڈیٹ چوری کیا اس پہ بات کریں. تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جس انداز سے ہر حکومت کا وزیر رٹے رٹائے بات کرتا ہے کہ جی ان کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ مشروط چاہتے ہیں. بھائی مذاکرات تو ہوتے ہی ایشو کے اوپر ہے. اگر ایشو نہیں ہے تو کیا ہم آپ کے ساتھ کیا نمک منڈی میں آ جائے, میں چرسی ٹکٹ کھلا لوں؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ایشوز میں بات ہو سکتی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرائط نہیں ہیں, وہ موضوعات ہیں جس پر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, وہ مذاکرات کا موضوع ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب تک آپ کے پاس ایشو نہ ہو تو مذاکرات کس بنیاد پہ کیے جائیں. اب یہ انہوں نے بہانہ بنایا ہے. لیکن ایک بات مجھے یاد ہے, عمران خان وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, مجھے ہمیشہ آپ زور دیتے ہیں کہ یہ مذاکرات کریں, لیکن اس حکومت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے آپ کس مذاکرات کریں. تو آج وہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مذاکرات ٹی وی کے اوپر کھیل رہے تھے, لیکن ایکچولی ان کے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں ہے.
یہ ثابت ہو گیا. صحیح ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو آگے تاریخیں ہیں وہ نہیں کامیاب ہوں گی یا تو وہ تو ہمارا ایشو ہے نا. آپ کا ایشو تو نہیں ہے کہ آپ آگے یہاں بیٹھ جاتے ہیں آرام سے اور لوگوں کو کہہ دیتے ہیں یہ تو کامیاب نہیں ہوں گی. صحیح ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو, آپ چاہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان دوبارہ بند ہو جائے, آپ چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. آپ یعنی آپ مذاکرات کی بھی دعوت دے رہے ہیں, لیکن حاجی غلام علی صاحب ایک اس موقع پر کہ جہاں پر ایک پاکستان کا کوئی مدبر سیاستدان یا کوئی سینئر ترین سیاستدانوں میں سے ایک اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, جیسے کہ آصف زرداری صاحب اکثر کیا کرتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان صاحب کر سکتے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ان مذاکرات میں شاید کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ اپنے معاملات بھی ان کی حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں جو ٹیڑھے ہیں, جو ابھی تک سیدھے نہیں ہوئے, خاص طور پر مدارس بل کا جو معاملہ ہے. تو حاجی غلام علی صاحب آپ کوئی راہ نکلتی دیکھتے ہیں ان میں سے, اپنے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, ایک تو ہمارے حکومت کے ساتھ بل پہ ایک بہت بڑا تناؤ پیدا ہوا ہے. ایک ریاست اور ریاستی اداروں اور ہم ریاست کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تو اس میں ہر ایک اپنا رول ادا کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت سیاسی کارکن, اور ہم شکر الحمدللہ مسلمان ہیں اور دین اسلام ہمیں عفا اور درگزر کا درس دیتا ہے. اگر ریاست کو موجودہ معاشی سیاسی صورتحال سے نکالنا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں, تو حکومت کو بڑا پن دکھانا ہوگا اور ٹیبل ٹاک پہ بیٹھنا ہوگا. یہ نہیں کہ یہ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ جائیں گے تو یا حکومت گر جائے گی اور یا پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. اس میں دور ہوں گے. اور اس میں آپ نے جو فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں کردار کیوں نہیں ادا کرتے, دیکھیں کردار تب ادا ہوگا کسی بھی دو فریقوں کے درمیان جہاں تنازع ہو یا کوئی مشکل ہو تو فریقین کسی کو اختیار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارا درمیان فیصلہ کریں یا ہمارے درمیان آپ رابطہ کریں. اب چونکہ معاملہ حکومت کا اور پاکستان تحریک انصاف کا ہے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں بہت بڑا رول پلے کیا. تو تب پلے کیا کہ شہباز شریف صاحب بھی اس گھر میں آئے اور آصف علی زرداری صاحب بھی آئے, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آئے, تحریک انصاف بھی آیا. تو انہوں نے اس طرح ایک متفقہ رول پلے کیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں بحیثیت ایک سیاسی کارکن, ملک کو یہ دوریاں نقصان دے گی, ملک کو یہ ترقی نہیں دے سکتی. اس وقت ٹینشن میں دن پہ دن اضافہ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور مذاکرات کے خیر مقدم سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہ میں پی ٹی آئی کے مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہوں. صحیح. اب چونکہ حکومت اور یہ بیٹھ جائے, اور میں یہ بھی جو وفاقی وزراء صاحبان ہیں ان کے یہ تنزیہ بیانات جو ہیں نا, یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ریاست پاکستان کے نمائندے ہیں اور اس ریاست کے دفاع کے لیے ہم کھڑے ہیں, اور یہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے, تو یہ تانے تنزن بیانات یہ میرے خیال میں رانا صاحب میرے لیے بڑے معزز ہیں, اور اس کی گفتگو ماشاءاللہ بڑی سنجیدہ اور بڑی دھیمے لہجے میں کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے وزراء صاحبان ہیں وہ جس انداز میں بات کرتے ہیں کہ آپ تانا دے دو کہ پہلے بھی ہم ناکام ہو چکے, یہ تو تانا دینے ناکام ہو چکے تو آپ لڑائی کے لیے لوگوں کو نکالتے ہیں. حاجی صاحب پچھلے کچھ دن سے رانا احسان افضل صاحب کی بھی جو گفتگو ہے وہ کوئی بہت نرم اور دھیمے لہجے میں نہیں رہی. یہ بھی پی ٹی آئی کو ایک انتشاری جماعت سمجھتے ہیں, بڑا سخت لہجہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. لیکن یہ جو رانا صاحب معاملہ ہے کہ
وفاقی وزراء کے مقابلے میں وزراء کا آپ کہہ رہے ہیں کہ لہجہ جی ہاں مقابلے میں چلیں ٹھیک ہے، مگر رانا صاحب مگر یہ دیکھیں یہ پی ایم ایل این کا کیا رویہ ہے کہ جب آپ مشکل میں آتے ہیں، جب تحریک انصاف چڑھائی کرنے پر آتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں آؤ مذاکرات کرتے ہیں، جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ اب کمزور پوزیشن میں چلیں گے آپ کہتے ہیں نہیں مذاکرات نہیں ہوں گے، تو یہ تو آپ کی سنجیدگی پر بھی تو سوال اٹھتا ہے نا اس سے۔ نہیں دیکھیں نہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ابھی یہ یوسف سعید صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو ایک ملیشیس پروپیگنڈا اس وقت بھی کیا جا رہا ہے، جو وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس وکٹم کارڈ کو بلا وہ دنیا بھر میں بیچا جا رہا ہے، اور اوورسی پاکستانی ہو ان کا تو انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں کو بھی جو ذہن ہے ان کو آلود کیا جا رہا ہے، اور جو بھی انٹرنیشنل والوں کو بھی کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ ایک طرف آپ ریاست کے خلاف، آپ قوم کے خلاف آپ پوری ایک ملیشیس پروپیگنڈا آپ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے۔ جب آپ کا سچ جھوٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے سفید، میں کہتا ہوں اس کا فرق ہی نہیں ہے، اور آپ تلے ہوئے ہیں کہ تو یہاں مجھے بتائیں کس طرح اعتماد بنے گا؟ لیکن ہم نے دنیا میں جنگیں چل رہی ہوتی ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے؟ نہیں دیکھیں مطلب کشیدگی تو ہے نا، کشیدگی کے دوران ہی مذاکرات ہونے ہیں نا سر۔ اگر کشیدگی نہ ہوتی، آپ دونوں کے درمیان ڈفرینسز نہ ہوتے تو پھر تو مذاکرات کی ضرورت نہیں تھی، پھر مذاکرات کا موضوع بھی نہ تھا۔ نہیں دیکھیں مذاکرات، میں آپ کو پرائم منسٹر کا آپ نکالے نا ایپیکس کمیٹی کا کلپ، اس سے پہلے فلور آف دا ہاؤس میں ہم لوگ، ہمارے دروازے بند نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کرنے۔ جو ایشوز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 سول نافرمانی کے ساتھ مذاکرات، آپ کہتے ہیں واپس لیں۔ نمبر 2 ہاں بالکل واپس ہونا چاہیے، یہ ویسے بھی فلاپ ہو گیا، اگر نہ بھی واپس لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا، لیکن وہ ویسے خود ہی واپس فلاپ ہو گیا ہے۔ اگر آپ 70-80 نہیں، لیکن یہ تو نہیں رکے نا، ان کو جب نظر آیا ان کی نیت کے اندر تو کہیں یہ وجہ نہیں بنی کہ ہم سول نافرمانی واپس لے لیں کہ ملک کو نہ نقصان ہو، ان کی یہ وجہ بنی ہے کہ ہم سول نافرمانی واپس لے لیں کیونکہ وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز نے بیانات دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے اس کو روک دیا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور محمود اچکزئی صاحب نے بھی درخواست کی تھی، محمود اچکزئی صاحب نے بھی کہا کہ بھائی سول نافرمانی کو ذرا روکو، اگر بات چیت کرنی ہے مذاکرات کریں۔ یہ ان کا بیان ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سول نافرمانی کی بہت کال دی گئی بلند و بالا، اور بڑی اس پہ آج بھی شاید خان صاحب جو ہیں وہ اسی پہ ہی کھڑے ہیں۔ یہ تو اب باقی سارے کھسک رہے ہیں آگے پیچھے کہ یہ فیل ہونی ہے، صحیح ہے، کوئی بندہ ہماری کسی نے نہیں سننی، تو یہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ نے تذلیل کرنا ہے پوری جماعت کو دوبارہ؟ آپ کو ویسے پی ٹی آئی نے پہلے بھی کئی دفعہ سرپرائز کیا، جب آپ کہتے تھے کہ یہ اسلام آباد پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ پہنچے، پھر ڈی چوک بھی پہنچے، تو آپ کے اندازے پہلے بھی غلط ثابت ہو چکے ہیں ویسے، تو پھر وہ کر لیں پھر سول نافرمانی کے۔ چلیں، لیکن اس میں شوکت صاحب ایک معاملہ یہ ہے کہ چونکہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ اگر ایسا ماحول جو پرامن ماحول ہوتا ہے جب وہ بنائیں گے ہی نہیں تو مذاکرات کیسے ہوں گے؟ مثلا جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی شوکت صاحب، جیسے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا نا کہ ہم نہیں آئیں گے، بیچ میں شاید کوئی اور آواز آ رہی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلی مرتبہ آئیں گے تو پرامن نہیں رہیں گے، اور ہم جو ہے وہ پرامن کا نعرہ لگائے بغیر آئیں گے۔ اس پر عطا طارق صاحب نے رسپونڈ بھی کیا، ذرا سن لیجئے۔ علی امین گنڈا پور نے کل کہا کہ اب اگلی کال جو ہے وہ پرامن کال نہیں ہوگی۔ آپ کی کون سی کال پرامن تھی؟ وہاں پہ بشرا بی بی نے پتھراؤ کروایا، علی امین گنڈا پور پر بوتلیں پھینکوائیں، اس کو گالیاں پڑھوائیں۔ میرا تو پھر بھی وہی سوال ہے کہ دوڑ کیوں لگائی؟ تو اب جو ہے وہ لاشوں کی سیاست اور جھوٹ کی سیاست، اور دیکھیے جو 9 مئی آپ نے کیا نا، قوم کو کبھی بھولنے نہیں دیں گے کہ باہر سے جو ملک دشمن عناصر فنڈنگ کر کے ایک ڈیجیٹل میڈیا کیمپین ملک کی فوج کے خلاف چلا رہے ہیں، اور طرح طرح کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ بڑا آسان ہے ان کو کاؤنٹر کرنا، اور ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پورا بندوبست کریں گے، اب ان کے ہم پیچھے جائیں گے۔ جی شوکت صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ اگلی کال پرامن نہیں ہوگی، تو آپ کی پہلے کون سی جو کالز تھیں وہ پرامن تھیں؟ دیکھیں ہم تو ہر دفعہ گئے ہیں، انہوں نے ہمیں سنجانی میں جلسے کی اجازت دی، پھر اس کے بعد پھر کنٹینر لگائے، پھر ہمارے لوگوں کو مارا۔ تو دیکھیں یہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک رعونت ہے حکومت کے اندر، اور یہ جو لوگ ہیں جو گھر میں اپنے گھر میں جو بڑی آواز سے ایک چائے کا پیالہ نہیں مانگ سکتے، وہ آ کے ٹی وی پہ اتنی دھمکیاں دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم تو سیاسی ورکر ہیں، آپ ہمیں کیوں دھمکی دے رہے ہیں؟ ہم کوئی ریاست سے لڑنے تو نہیں آ رہے ہیں نا، ہم یہ جو آپ کی سازش ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں سول نافرمانی کی تاریخوں کے بڑے وہ ہیں، بڑے قسمیں ہیں۔ اگر دیکھیں اس وقت آپ کی 33 سے لے کے 38 بلین ڈالر جو ہے وہ آپ کے ریمیٹنسز آ رہے ہیں، اور اگر جو یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، یو کے، امریکہ اور یورپ اور ان کی،
یہ چھوڑیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی مڈل ایسٹ سے لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے گھروں کو پیسے کیوں نہیں بھیجیں گے، مڈل ایسٹ کو ایک سائڈ پہ رکھیں. اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں تو یہ جو $35 بلین جو آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 90% لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں وہاں پہ، ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے گھر بھیجنے کے پیسے. اور پھر وہ لوگ جو وزٹ کرتے ہیں پاکستان تو $4-5 بلین وہ اس طرح انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر وہاں پہ 3%, 4% بھی اگر وہ ریمیٹنس بھیجنا بند کر دیں تو آپ کے $4-5 بلین بنتے ہیں. یہ ان کو مذاق لگ رہا ہے. $4-5 ملین کے لیے تو یہ بلین کے لیے تو یہ IMF کے آگے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، آپ کو سب کو پتا ہے. وہ عوام پہ کتنا پریشر ڈالتے ہیں، کتنا دباؤ دیتا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اس کو وہ نہ لیں. ہماری تحریک جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہے. عمران خان صاحب نے تحریک کا اعلان کیا، وہی واپس لے سکتے ہیں. تاریخ واپس نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں تو دیکھیں ابھی یہ سول نافرمانی کی کا اعلان، یہ تحریک شروع ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اس کو ہولڈ کر لیا گیا ہے کیا؟ اس کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے نا، اعلان ہو چکا ہے لیکن چونکہ بیچ میں مذاکرات کی بات آ گئی تو مذاکرات کے لیے وہ رکے ہوئے ہیں اور واپس نہیں ہوئی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، واپس تب ہوگی جب عمران خان واپس لیں گے یا مذاکرات شروع ہوئے اس کے نتیجے 2 دن ایکسپائر ہو چکے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان نہ ہو. آپ مذاق اڑا رہے ہیں رانا صاحب، آپ اس کو وہ کہہ رہے ہیں $4-5 بلین کا بھی فرق پڑ گیا تو آپ کی معاشی طور پر بڑا فرق پڑ سکتا ہے، اور آپ مذاق اڑا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ تو 2 دن بعد ایکسپائری کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کال نہیں دی. یہ تو 2 دن گزر چکے ہیں. جی دیکھیں ان کو احساس نہیں ہے. ابھی دیکھیں ابھی تو بیچ میں جو ہمارے سینئر ہیں اچکزئی صاحب اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کی طرف سے پیغامات گئے ہیں خان صاحب کو کہ تھوڑا سا آپ صبر کر لیں. تو دیکھیں ہم تو بڑے سنجیدہ تھے مذاکرات میں بھی، لیکن انہوں نے جو حشر کیا مذاکرات کا اور جو مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیریت و عافیت کے ساتھ پاکستان کی وہ کرے. یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان پرامن رہے، یہ اندازہ ہو گیا ہے ہمیں. اور یہ اگر جتنا آپ دیکھیں آپ کیا کریں گے، آپ پھر آئیں گے، ہم پھر ماریں گے، آپ ریاستی طاقت استعمال کریں گے نا. باقی تو آپ میں اور یہ اگر اس طرح ڈائریکٹ مقابلہ ہوتا سیاسی کارکنوں نہیں، اس میں عطا تارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا شوکت صاحب کہ آپ دوبارہ آپ آ ہی نہیں سکتے، آپ کی کمر توڑ دی گئی ہے آپ سیاسی طور پر. ہم پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن ہی رہیں گے. یہ جو الیمین گنڈا پور صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں یہ رد عمل ہوتا ہے. اگر آپ وہاں بیٹھ کے کمرے میں کرسی پہ بیٹھ کے آپ دھمکیاں دیں گے کہ آئے نا تو ہم دیکھیں گے، جس طرح تارک صاحب جیسے لوگ آتے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں یہ چائے کا پیالہ نہیں مانگ سکتے ہیں زبردستی. یہ آ کے دھمکیاں کس طرح دیتے ہیں ہمیں؟ تو کم از کم دھمکیاں نہ دیں. باقی جو ہے نا مذاکرات کریں، بالکل کریں. اور یہی حکومت کا خاصہ ہوتا ہے. حکومت بڑے نرم اس کے ساتھ بڑے دل گردہ کے ساتھ آتی ہے. یہ اپوزیشن کے تو ڈیمانڈ ہوتے ہیں، اپوزیشن تو ہر وقت ڈیمانڈ میں رہتی ہے. لیکن یہ بات کرنا کہ جی ہم ان سے بات نہیں کرتے تو ہوگا کیا پھر؟ آپ مجھے بتائیں. آپ دوبارہ لوگوں کو ماریں گے، کبھی آپ پہ نمبر نہیں آئے گا، کبھی آپ اپوزیشن میں نہیں ہوں گے. یہ کیوں اس طرح بیج بو رہے ہیں؟ کیوں آئندہ مطلب یہ کہ سیاست کو اتنا گندا کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ پھر کوئی کھڑا ہی نہ ہو. تو میں یہ عرض کرتا ہوں، میں اگین گزارش کروں گا کہ پاکستان کو مشکل میں نہ ڈالا جائے. آپ روز 4 پریس کانفرنسیں کر کے ہمیں دھمکیاں نہ دیں اور نہ ہمیں اشتعال دیں. ہم جانتے ہیں کہ سول نافرمانی کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اس ایکسٹینٹ تک جائیں. اگر جانا ہے تو پھر ظاہر ہے ہم مجبور ہوں گے. یہ ساری ذمہ داری تو گورنمنٹ کے اوپر آئی. صحیح ہے سر، چلیے کتنے دن صبر کر. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک طرف ظاہر ہے حکومت کے لیے بہت سارے چیلنجز بھی ہیں. معاشی جو فرنٹ ہے، اکنامک فرنٹ پہ کئی کچھ کامیابیاں بھی مل رہی ہیں حکومت کو، کئی چیلنجز بھی درپیش ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ جو چلے مذاکرات کا ہونا نہ ہونا یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے بڑا ضروری ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر نہیں ہوگی تو کیا اکنامک سٹیبلٹی پر فرق پڑ رہا ہے؟ چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حاجی غلام علی صاحب، آپ کا جو معاملہ حکومت کے ساتھ چل رہا ہے مدارس بل والا، اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کہاں تک پہنچا ہے؟ اور کوئی آپ کو امید دلائی گئی ہے، یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ یہ بل اس پر دستخط کر دیے جائیں گے، یا وہ جوں کی توں پوزیشن ہے، کوئی آگے نہیں بڑھی بات؟ دیکھیں، جو JUI اور حکومت کے درمیان جو مسئلہ چل رہا ہے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ ریاست اور ریاست کے جو ستون ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ تمام
قانون اور آئین کا جو منبع ہے وہ قومی اسمبلی ہے اور سینٹ ہے، اس سے بالا تر کوئی نہیں. اور پھر وفاقی کیبنٹ. تو ہمارا جو بل تھا وہ ہمارا بل نہیں تھا، یہ بل وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں جو کیبنٹ کا اجلاس تھا اس میں پاس ہوا. پھر محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بل لائے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور پھر اس بل پہ ہم نے مدارس سے اور پی ٹی آئی سے بھی مذاکرات کیے. یہ صرف یہ بل نہیں تھا، اس میں 54 شکوں کو 22 پر لانا تھا. تو یہ یونانیمس اس میں سب نے اپنا رول ادا کیا، اور پھر یہ سینٹ نے اور قومی اسمبلی نے پاس کر دیا. پھر یہ پریزیڈنسی میں گیا، ایک اعتراض لگ گیا. جب وہ اعتراض آئے تو بھی قومی اسمبلی اور سینٹ نے ختم کر دیا. اب یہ ریاست کے اس بڑے ستونوں کا پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ یا تو قومی اسمبلی ایک عام چیز جب پاس کر لیتی ہے تو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو جاتا ہے، اور یہ آئین میں پاس کیا ہے تو کس طرح اس پہ دستخط نہیں ہوں گے. اور اس کے دیکھیں یہ دیکھ لے کہ اس پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور متفقہ ترمیم پاس ہوئی ہے، اور ایک جمعیت علماء اسلام اور خاص کر مولانا فضل الرحمان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ روز اول سے اس ملک میں آئین اور قانون کے امبریلے کے نیچے سیاست کرتے ہیں. اور ان تمام طلباء، مدارس، ان لوگوں کو انہوں نے آئین اور قانون کے تابع کرنے کے لیے بہت سارا جدوجہد کی ہے. حالانکہ اس کے پاداش میں مولانا صاحب پر 4-5 عملے بھی ہوئے. لیکن اگر یہ پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں وفاقی کابینہ بھی اگر طلباء اسلامی ذہن رکھنے والوں کے لیے جو ایک قانون پاس ہو جاتا ہے اور اس پر پھر بھی دستخط نہیں ہوتے، تو کیا ہم ان بچوں کو خود نہیں دھکیلتے ہیں؟ بالکل صحیح، یہ سوال نشان ہے. رانا صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ایک جرگہ کر لیا ہے اور وہ بھی ناراض ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی رانا صاحب آپ سے ناراض ہیں، اور جو پی ٹی آئی تو ہے ہی ناراض، ان کو تو خیر آپ سے بہت سارے شکوے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک جو سعید احمد صاحب ہیں، سابق مشیر ہیں یہ IMF کے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کو مجموعی طور پر $42 ارب کا نقصان ہوا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب 22 میں پی ٹی آئی کی حکومت آپ نے ختم کی اور 23 آپ لے کر آئے تو گروتھ -0.17 ہو گئی، اور GDP 375 سے گر کے 339 ہوئی، اور $36 ارب کا ڈائریکٹ نقصان ہوا. اور اس کے علاوہ زر مبادلہ کے ذخائر $10.5 ارب سے گر کر $4.4 پر آئے. تو مجموعی طور پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ جو تجربہ تھا پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کا، اس میں $42 ارب کے معاشی نقصانات ہوئے ہیں. تو آپ یہ ایک طرف اس نافرمانی کو تو چلیں آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ کریٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو آپ کی حکومت کے اوپر چارج شیٹ لگائی گئی ہے. نہیں دیکھیں، ہماری حکومت پہ چارج شیٹ نہیں لگائی، آپ کے اس پولیٹیکل ایکٹ پہ لگائی گئی ہے. پولیٹیکل ایکٹ پہ بھی میں اب اس کو ذرا گہرائی سے دیکھیں نا. نقصان کب ہوا؟ نقصان تب ہوا جو IMF کا پروگرام ڈاماڈول چل رہا تھا، اور وہ فائنلی جب ڈیلے کے ساتھ پٹری پہ چلا خان صاحب کی حکومت میں، اور جب ان کو پتہ چلا، اس چیز کا یقین ہو گیا کہ ان کی حکومت جانے لگی ہے، ان کو پہلے سے ہی پتہ تھا اس چیز کا، تو انہوں نے IMF کا معاہدہ جو ہے پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا جانتے بوجھتے ہوئے. انہوں نے جو پیٹرول سستا کیا اس کی 50 ارب کی کاسٹ تھی، وفاقی حکومت کے چلانے کا خرچہ 50 ارب کا تھا، انہوں نے 50 ارب کی سبسڈی دے دی جو وہ دے ہی نہیں سکتے تھے. انہوں نے بجلی سستی کر دی، انہوں نے ایمنسٹی اناؤنس کر دی. تو یہ جو عمل تھا اس نے پاکستان کی معیشت کو ڈی ریل کیا. اگر کوئی محب وطن پاکستانی اس وقت ہوتا تو وہ کبھی بھی IMF کے معاہدے کو اس طرح بے دردی سے رد کر کے جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کے ریپرکشنز ہوں گے، اس سے ہلجل ہوگی، تو یہ نقصان نہ ہوتا جو آپ یہ گنوا رہے ہیں. تو جو عملی جو نقصان ہوا، ٹرانزیشن دیکھیں، سیاسی ٹرانزیشن ہوتی ہے. اگر آج ہمارا معاہدہ ہے مثال کے طور پہ IMF کے ساتھ، ہماری حکومت آج کوئی گرانے لگے اور ہم نے جو شرائط مانی ہے IMF کی، جو انٹرنیشنل ہمارے معاہدے ہم توڑ دیں اور اس کا ریورسل دے دیں، وہ پیسہ خرچ کر دیں جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو آنے والی حکومت کو بہت بڑا دھچکا ملے گا، بہت بڑے اس کو وہ بحران میں چلا جائے گا. تو یہ
حقیقت ہے. دیکھیں یہ ہم نے تو اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی اور پھر تحریک انصاف کی حکومت کنٹینیو کرتی تو وہ پھر بھی یہی کانسیکوینسز ہوتے اس کے. بہت بدترین طریقے سے وہ پھنستے, کیونکہ وہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا اور کوئی حل نہیں تھا نا. اب ہم نے آ کے کیا کیا, ہم نے 6 ہفتے میں سب سے پہلا کام کیا کیا, نئی حکومت آئی, اس نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی, ہم نے آتی بجلی کی قیمت بڑھا دی, گیس کی قیمت بڑھا دی. کیوں بڑھائی؟ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ IMF کے معاہدے کو بحال کرنا تھا جو انہوں نے رد کر دیا تھا. تو جو نقصان اوپر سے جو نقصان وہ کر گئے اس کو بھی ہمیں آگے پورا کرنا پڑا عوام سے. تو یہ دیکھیں آج بھی اگر ہماری حکومت کو آج نکالا جاتا ہے اور ہم IMF کے معاہدے کو رد کر دیتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے, تو یہ فائنینشل کرائم ہے میرے نزدیک. اگر ہم کریں تو تب بھی غلط ہے, اگر خان نے کیا تو تب بھی غلط ہے. جی شوکت صاحب, یہ بات گھوم پھر کے بھی آ جاتی ہے کیونکہ یہ $42 ارب کا نقصان ہے. PTI کی حکومت گئی اور نئی حکومت آئی, PDM کی حکومت جب بنی تھی تو یہ جو حکومت کی تبدیلی تھی اس سال میں جو سیاسی عدم استحکام ہوا اس سے $42 ارب کا نقصان ہوا. یہ سعید احمد صاحب آرٹیکل لکھ رہے ہیں جو سابق مشیر ہیں IMF کے. اس کی کا ذمہ دار بہرحال نون لیگ آپ ہی کو سمجھتی ہے کہ آپ نے IMF کا معاہدہ توڑ دیا تھا. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا سر, ساتھ ہی میں ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک شارٹ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی مخالفین کو گالی دینے کی آپ نے کلچر متعارف کرایا, اس سے بھی اس پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے. تو سنیے رانا صاحب نے کیا کہا ہے. نوجوان نسل کو صرف یہ سکھایا گیا کہ آپ دوسرے مخالف سیاستدان کو دیکھیں, ان کو گالیاں دیں, ان کو اوپر آوازیں کسیں. اتنے ایسے یعنی بدبخت اس ملک کو لیڈر نصیب ہوئے ہیں جو ابھی بھی ہے لیکن برے حال میں ہے. یہ ماحول جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, اور یہ اوئے توئے اور گالی گلوچ, احتجاج, افراتفری, انارکی کی سیاست جو ہے اس کو ابھی تک وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی شوکت صاحب, آپ کے طرز سیاست کی وجہ سے پاکستان سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہوا اور اس کے جو نتائج ہیں وہ نکلے ہیں ایک معاشی نقصان کی صورت میں جس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ لوگ جب عمران خان کی حکومت ختم کر رہے تھے نا تو انہوں نے کہا کہ مہنگائی ہے اور ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے. اب یہ لوگوں کو نئے قصہ نہ سنائیں کہ ہم آئے تھے تو یہ ہو رہا تھا, عمران خان نے وہ کیا تھا, تو آپ کیوں آئے تھے پھر؟ آپ نے تو کہا تھا ہم آتے کے ساتھ ہی ڈالر کو جو ہے نا نیچے لے آئیں گے, مہنگائی کو ختم کر دیں گے. ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے, یہ کون سے سنگل ڈیجٹ ہے؟ ذرا بتائیں نا قوم کو. دالیں کتنی سستی ہوئی, پیٹرول کتنا سستا ہوا, چاول کتنے سستے ہوئے, گھی کتنا سستا ہوا, یہ تو بتائیں نا. آپ آدمی جا کے خریداری نہیں کر سکتا, اس کی تو جان چلی جا رہی ہے. اور یہ آگے سے کہتے ہیں وہ عمران خان. بھائی عمران خان کی تو 3 سال حکومت تھی نا, 35% مہنگائی کی شرح ہو اور پھر 4% پر آ جائے تو کوئی فرق تو پڑتا ہی نا سر اس سے مہنگائی پہ. میں یہ عرض کروں کہ اگر انہوں نے عدم استحکام تو انہوں نے پیدا کیا نا, اور اس کے بعد سے لے کے ابھی تک یہ پیدا کرتے جا رہے ہیں. ابھی کیا ہے؟ ابھی آپ مجھے بتائیں نا, ابھی کون سا استحکام ہے سیاسی؟ اور ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ سے نہیں کرنا چاہتے, آپ گارنٹی دیں. بھائی گارنٹی آپ کے کون گارنٹی دے گا؟ آپ کے پاس بھی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا یہ بڑے عجیب سا رویہ ہے, ایٹیچیوڈ اپنا بدلے گورنمنٹ. یہ اس طرح نہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے یہ بولیاں بولی جا رہی ہیں؟ کیوں قوم کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے نا آپ کے لیے معیشت ٹھیک کر کے دیں گے. ابھی تک تو آپ نے ٹھیک کر کے نہیں دی. 3 سال آپ کے ہو گئے, اب 3 سال بعد بھی 33 سال حکومت میں ہو گیا, آپ لوگ آ رہے جا رہے. ہم تو 3 سال کے لیے آئے تھے نا عمران خان, تو وہ 3 سال اتنے بھاری پڑ رہے ہیں آپ لوگ بار بار. یہ جی 3 سال یہ جو حکومت جو عمران خان کی اس نے معیشت تباہ کی. بھائی نالائکو, آپ نے کچھ کیا ہے یہ تو بتا دینا. حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے اور حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بالکل. اور حکومت کی انائیں چھوٹی ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے, اور حکومت خود بڑی ہوتی ہے. اس کا ایک کردار ماں کی حیثیت کا ہوتا ہے کیونکہ وہ ریاست کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.